اس ویڈیو میں ہم سنیں گے کہ خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا تو ان نے اپنے جنازے کو پڑھنے کے لیے کون سی شرطیں رکھی تھی، تو ہم ایک قاری صاحب کی زبان سے سنیں گے کون کون سی شرطیں تھیں کہ جس کے پاس یہ 4 شرطیں ہوں گے وہی نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ تو ہم سنیے ہیں۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب ان کا انتقال ہوا انہوں نے وصیت نامہ لکھا تھا کہ میری نماز جنازہ ہر کوئی نہیں پڑھا سکتا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے کہ جس کے اندر 4 باتیں موجود ہو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے وصیت نامہ لکھا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی عصر کی سنت نہ چھٹی ہو۔ تیسری شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو۔ چوتھی شرط لکھی، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے بالغ ہونے سے میرے جنازے کے وقت تک کبھی بھی کسی بھی حال میں بھی اجنبی لڑکی پہ نظر نہ پڑی ہو۔ کتنی وصیت بولو، کتنی شرطیں؟ 4۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہے وہ آئے جنازہ پڑھائے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے لکھا ہے، اتنا بڑا مجمع تھا، 20,000 محدث تھے، 50,000 علماء تھے، 1 لاکھ ناظرہ قرآن پڑھانے والے تھے، 80,000 حفاظ تھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے جس کے اندر یہ 4 باتیں پائی جاتی ہیں، وہ آئے اور جنازہ پڑھائے۔ کسی کے اندر 2 ہے 2 نہیں ہے، 1 ہے 3 نہیں ہے، 3 ہے 1 نہیں ہے۔ آج ایسا ہوتا نا، سب سے پہلے وہی چھلانگ لگا کے آ گیا تھا جس نے کبھی فجر پڑھی نہ ہوتی۔ اور بہت بڑے اللہ والے کا جنازہ ہے، چڑھو پڑھا لو، کم از کم واٹس ایپ پر خبر تو پھیلیں گی، میری شہرت ہو جائیں گی۔ جھوٹوں کا زمانہ نہیں تھا، آج تو شوق سے جھوٹ بولتے ہیں، شوق سے دھوکہ دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب شام کا وقت ہوا، مجمع کو چیرتا ہوا ایک نوجوان آگے آیا، کفن سے چادر ہٹائی، گرم گرم آنسو ٹپکے اور کہنے لگا، خواجہ میں جانتا ہوں تو کسے کہہ کر گیا ہے، میں نے بڑی مخفی زندگی گزاری ہے، میرا راز صرف میرا خواجہ میرا اللہ جانتا تھا، لیکن اگر نہیں پڑھاتا تو پڑھانے والا کوئی نہیں، پڑھاتا ہوں تو میرا راز کوئی نہیں۔ پھر کہاں مجمع سے، ڈرتا اس بات سے ہوں کہ اب تک تو 4 شرطیں موجود ہے، آگے پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر اس کے خلاف ہو گیا تو محمد مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ مجمع سے کہا چلو صفے بناؤ، الحمدللہ 4 باتیں میرے اندر موجود ہے۔ یقین کرو وہ کسی مدرسے کا امام نہیں تھا، کسی مسجد کا امام نہیں تھا، کسی مدرسے کا شیخ الحدیث نہیں تھا، کسی علاقے کا پیر نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں ہندوستان کے تخت پر بیٹھ کر حکمرانی کرنے والا خواجہ شمس الدین التمس تھا۔ بادشاہ کا یہ حال ہے تو پبلک کیسی ہوگی؟